السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ڈسٹرکٹ راجوری میں تحصیل درحال ایک محفل میں ہم لوگ حاضر تھے، اور اس کے بعد یہاں پر ایک بہت اللہ کے مقدس ولی کی دربار پر آنا ہوا۔ ٹوپا اس جگہ کا نام ہے، ٹوپا میں۔ تو یہاں کا نظام دیکھا اور یہاں کا مدرسہ اور یہاں کا جو سسٹم تو بہت اچھا لگا، اور صاحب مزار کی جو کرامات ہم نے سنی، اور مزار شریف کے جب اندر گئے تو وہاں کی جو ایک عجیب سی کیفیت جو نظر آتی ہے، جن کو آنکھیں ہیں تو مفتی صاحب وہ دیکھ سکتے ہیں، اور محسوس کرنے والوں محسوس بھی کرتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہمیں یہاں دیکھنے کو ملی۔ اور یہ ولی کامل بہت با کرامت، اور یہاں خطہ پیر پنجال کے لوگوں کے لیے ان کا تعارف کرانا بس یوں سمجھ لو جیسے سورج کو چراغ دکھانے کے مثل ہے۔ میرے ساتھ اس وقت ہمارے خطہ پیر پنجال کی ایک مشہور عبقری شخصیت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عارف القادری نعیمی وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ تو میں حضرت آپ کی بارگاہ میں گزارش کروں گا کہ آپ کا یہاں پر آنا جانا بہت ہے، میں تو پہلی مرتبہ آیا ہوں، تو یہاں لوگوں سے میں نے حضرت کے بڑے چرچے سنے، نام سنا، بہت ساری کرامات جو کہ اگر بیان کی جائے تو اس کے لیے بہت وقت درکار ہے۔ تو میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ یہ پہلے فوج میں نوکری کرتے تھے اور نوکری چھوڑ کر یہاں پر آئے ہیں، تو وہ نوکری انہوں نے کیوں چھوڑی تھی اور یہ ظاہر کیسے ہوئے تھے، سب سے پہلے لوگوں کو پتہ کیسے چلا تھا ان کا، وہ بیان کیے سامعین کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جیسے کہ قبلہ شاہ صاحب آپ نے سوال فرمایا ہے کہ یہ حضرت قبلہ جمیدار شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ ان کو جانا جاتا ہے، اور یہ درحال بس اڈہ سے صرف 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ان کا مزار شریف ٹوپا میں ہے۔ یہ جیسا کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ فوج میں نوکری کرتے تھے۔ اصل ان کا جو آبائی خاندان ہے وہ گلگت پاکستان سے ہے۔ تقسیم ہند سے قبل یہ فوج میں نوکری کرتے تھے اور وہاں کے جمیدار تھے۔ تو ایک دن ان کا جو سینئر آفیسر تھا وہ ان کو بھاشن دے رہا تھا، تو یہ ان کا ایک ساتھی جو اسی درحال سے تعلق تھا جن کا، تو وہ اپنے کھیت میں پانی لگوا رہے تھے، جس کو اپنے زبان میں ہم لیو بولتے ہیں۔ تو وہ بارش ہوئی، لوگ سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، دوڑنے لگے، اور وہ جو ان کا ساتھی تھا درحال والا، جو ان کے فوجی ساتھ میں تھے ساتھی، تو وہ بڑے کرتا شلوار اور بڑا اچھا مطلب لاکڑی جس کو اپنے زبان میں بولتے ہیں وہ کر رہا تھا، تو وہ پاؤں پھسلا اور وہ اسی کھیت میں گر گیا۔ تو یہ وہاں سے اللہ کے ولی کی کرامت دیکھے، وہیں سے انہوں نے اپنے دوست کو دیکھا اور وہیں سے وہ ہنس پڑے۔ تو یہ فوج کا ایک اصول ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھاشن دے رہا ہے تو اس دوران کوئی بھی ہنسنا جو ہے منع ہوتا ہے۔ پوچھا گیا کیا ہے، تو پھر انہوں نے بڑا چھپایا، لیکن جب اصرار ہوا تو بالآخر انہوں نے بتایا کہ میرا ایک ساتھی تھا ایسے ایسے، تو یہ ساری حقیقت بتائی۔ تو آفیسر نے اور لوگوں نے وہ دن، وہ تاریخ، وقت جو ہے نوٹ کیا، اور اس کے بعد تحقیق کے لیے جو ہے درحال بھیجا گیا، تو وہ واقعہ جو ہے بالکل اسی کے مطابق تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ انہوں نے جو ہے اپنی نوکری چھوڑ دی اور یہ ولایت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو گئے، اور یہ برسوں سے یہاں پر ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ ہم سے بہت پرانے ہیں، یعنی کہ ان کی حقیقت جو ہے اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانے۔ البتہ جو ہم نے سنا ہے اپنے بزرگوں سے وہ یہی سنا ہے، ان کی کرامات اور بہت زیادہ ہیں، اور یہ جو مزار شریف ہے ان کا، اس سے بہت سارے لوگ فیض حاصل کر رہے ہیں۔ بہت اچھا، مختصر سے وقت میں آپ سامعین نے اور میرے یوٹیوب چینل مشہدی نیٹ ورک سے جڑے ہوئے جتنے بھی میرے اس چینل کے ممبران ہیں، آپ نے مختصر سے وقت میں یہ سماعت کیا کہ یہ جو اللہ کے ولی ہیں ان کا مشہور ہونے کا کیا سبب بنا تھا اور لوگوں کے سامنے یہ کیسے آئے تھے۔ میں نے کہ ہمارے ساتھ قاری صاحب بھی تشریف فرما ہیں، یہ شب و روز یہاں پر رہتے ہیں، ان کا آنا جانا ہے اور یہاں کے رہنے والے ہیں۔ میں نے قاری صاحب یہاں پر جو دیکھا ہے کہ یہاں مزار شریف کے قرب و جوار میں یہ جو بہت سارے پیڑ ہیں جن کو ہم اپنی لینگویج میں ریں کہتے ہیں، ہاں یہ ریں کے جو درخت ہیں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بعض جگہ میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ پیڑ کاٹے جاتے ہیں کچھ ہے، تو یہاں یہ بڑے اچھے انداز سے یہ پیڑ ہیں، اور خاص کر کے اسی احاطے میں ہیں جہاں مزار شریف ہے، باقی قرب و جوار میں اتنے نہیں ہیں، لیکن مزار شریف کے احاطے میں۔ اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ قبلہ مفتی صاحب بہت پرانے درخت ہیں،
اور کچھ درخت ایسے ہیں کہ وہ نیچے اس کی جڑ تو ایک ہی ہے، اوپر سے شاخیں ان کی عجیب طرح کی نکلی ہوئی ہیں. تو ان پیڑوں کی کیا حقیقت ہے وہ آپ ہمارے سامعین کو بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ناچیز یہیں ٹوپا کا رہنے والا ہوں اور یہاں زیارت شریف پر جو انتظامیہ کمیٹی ہے اس کا ایک فرد ہوں. حضرت بابا جمیندار شاہ رحمۃ اللہ علیہ جن کا مزار شریف آپ دیکھ رہے ہیں، مزار شریف پر حضرت قبلہ یہاں موجود ہیں. حضرت بابا جمیندار شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے دربار شریف پر ایک ادارہ چلتا ہے، مدرسہ رضویہ بابا جمیندار شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جس میں یہاں کے لگ بھگ 30-40 بچے شعبہ حفظ سے فارغ ہوئے ہیں. اور ناظرہ مدرسہ جو ہے وہ بھی چل رہا ہے، مکتب، جس میں عوام یہاں کے ہزاروں بچے کلام پاک پڑھ رہے ہیں اور پڑھ چکے ہیں. رہا حضرت جو سوال آپ نے کیا درختوں کا، حضرت بابا جمیندار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جتنا بھی احاطہ ہے، اس کے اندر جتنے درخت ہیں یہ عجیب و غریب درخت ہیں. پرانے دور میں آج سے 200 سال پہلے یا 100 سال پہلے اس پورے ایریے میں اسی طرح کا جنگل ہوا کرتا تھا، جیسے بزرگ لوگ کہتے ہیں. اور یہ جو درخت احاطہ زیارت شریف میں ہیں، حضرت بابا جمیندار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندہ کرامت ہے کہ آج تک کوئی شخص ان درختوں میں سے کسی ایک درخت کا پتہ نہیں اکھیڑ سکتا ہے. جیسا ہم نے بزرگوں سے سنا، ایک بزرگ جہاں رہا کرتے تھے، انہوں نے ایک دفعہ اپنے مویشیوں کے لیے یہاں سے پتے توڑ کے ان کو ڈالے. جو ہی پتے ڈالے 27 سے 28 بھینسیں تھیں، ان میں ایک بھینسا بھی تھا جس کو ہم اپنی زبان میں چوٹا بولتے ہیں، اس کو نہیں کھلائے. اچانک بجلی گری، سبھی کی آسمانی بجلی گری، سبھی ختم ہو گئیں. وہ بھینسے نے پتے نہیں کھائے تھے وہ بچ گیا. یہ کرام کوئی بھی شخص یہاں پتہ نہیں اکھیڑ سکتا. ایک بات، جب کوئی درخت سوکھ جاتا ہے تو اس کو پھر یہاں لنگر، زیارت شریف کے لنگر میں استعمال کر سکتے ہیں. یہاں ایک زیارت شریف کے دائیں جانب آپ نے ایک درخت دیکھا جس کے نیچے جڑ ایک ہے، تنا ایک ہے، لیکن اوپر سے 4 شاخیں ہیں اس کی. اس کے لیے مخصوص یہ بات ہے، جیسے ہم نے بزرگوں سے، پرانے لوگوں سے سنا ہے کہ مال مویشی میں جو بیماری پیدا ہو جاتی ہے، جس کو موخر بولتے ہیں، یا اس کے علاوہ اور کئی قسم کی، جی تو اس میں اس درخت کے پتے جو ہیں وہ یہاں نظر معین کر کے لے جاتے ہیں، اپنے جانوروں کو، مویشیوں کو کھلاتے ہیں. وہ بھیڑ ہو، بکری ہو، بھینس ہو، گائے ہو، کچھ بھی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولی کے صدقے میں اس کو شفا عطا فرماتا ہے. یہ جزاک اللہ. آپ نے قبلہ قاری صاحب سے بھی مختصر سے وقت میں بہت اچھا جو ہے وہ پیغام سماعت کیا. میں آخر میں قبلہ مفتی صاحب آپ کی بارگاہ میں گزارش کروں گا کہ اس دربار پر جو لوگ آتے ہیں، میں نے دیکھا ہے، اور بالخصوص میری جو مائیں بہنیں یہاں آتی ہیں، میں سب سے پہلے تو گزارش کروں گا آپ کو جو ہے محلے کی جو قریبی مسجد ہے وہاں جانے کی اجازت جب شریعت نہیں دیتی ہے، وہاں نماز پڑھنی، اور نماز فرض ہے، فرض عین ہے. تو مزاروں پہ آنا، اور اہل سنت کو یہ جو بدنام کیا جاتا ہے، اہل سنت کے وہ جو کچھ لوگ ہیں جن کا دماغ کام نہیں کرتا وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، لیکن اہل سنت کا موقف یہی ہے کہ عورتوں کو مزار پر آنا منع ہے. اور جو لوگ یہاں پر آتے ہیں، اور جو لوگ اس وقت ہمارے سامعین اس چینل سے جڑے ہوئے لوگ دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے آپ مفتی صاحب کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، پیغام یہی ہے کہ مزارات اولیاء کرام سے خوب فیض حاصل کیا جائے، اور خاص کر جو قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا ہے کہ عورتوں کا مزار شریف پر آنا ناجائز ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان سے کسی شخص نے سوال کیا، حضرت عورت کا مزار پر جانا کیسا ہے؟ آپ نے جواباً ارشاد فرمایا، یہ نہ پوچھ کہ جانا کیسا ہے، یہ پوچھ کہ ہر قدم کے بدلے میں لعنتیں کتنی برستی. اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے. اور قبلہ شاہ صاحب نے جو اشارہ فرمایا کہ ہمیں بدنام کیا جاتا ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جو سنیوں کے پیشوا ہیں الحمدللہ، انہوں نے تو اس کے بارے میں واضح ارشاد فرمایا، فتاوی رضویہ میں آج بھی دیکھ سکتے ہیں. تو جو مرد حضرات ہیں ان سے یہی میرا پیغام ہے کہ جب بھی آپ درحال آئیں تو درحال سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ٹوپا کی سرزمین پر یہ مزار شریف واقع ہے، اور الحمدللہ یہاں پر کثیر تعداد میں لوگ فیضیاب ہوتے ہیں اور فیضیاب ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ تا صبح قیامت ہوتے رہیں گے. آپ سے ملتمس ہیں کہ آپ جب بھی درحال میں آئیں تو ضرور حضرت کی بارگاہ میں سلام پیش کریں اور حضرت کی بارگاہ سے فیض حاصل کریں. السلام علیکم. رب سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو ایسے مقامات پہ بار بار آنا نصیب ہو،
اور ان بزرگوں کے فیوز و برکات سے ہم تمامی احباب کو رب کائنات مالا مال فرمائے، اور ان بزرگوں کے صدقے ہم پر کرم فرمائے، ہمارا آنے والا مستقبل بہتر فرمائے۔ خاص کر ہمارے اس چینل سے جڑے ہوئے جتنے بھی میرے ممبران ہیں اور مجھ سے محبت کرنے والے، میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ سب کو اس پاک در کی حاضری نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔